بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہماری دنیا چینل میں۔ دوستو، قصور کی معصوم زینب کے قاتل تک پہنچنے میں پولیس اور تحقیقاتی ٹیموں کے ارکان کو کم و بیش 2 ہفتے لگے۔ قصور جیسے شہر میں جہاں 2 سال کے عرصے میں بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے 10 سے زیادہ واقعات ہو چکے تھے، قاتل تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ زینب سے پہلے کے واقعات میں بھی پولیس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ شاید اس بار بھی محض کمیٹیاں بنتی، رپورٹیں آتی، لیکن اس قتل پر میڈیا پر اٹھنے والا شور اور ملک بھر میں سوسائٹی کے غم و غصے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس کی طرح لیں اور قاتل کی کھوج لگانے اور اسے پکڑنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل کار لائیں۔ جنوری کی 23 تاریخ کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے قاتل عمران علی کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ تفتیشی عہدیدار قاتل تک کیسے پہنچے؟ یہ عمل جاسوسی کہانی جیسا ہے۔ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات اور میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کی گرفتاری میں اس کی جیکٹ کے بٹنوں نے بھی تفتیش کاروں کی رہنمائی کی۔ زینب 4 جنوری کی شام کو اپنے ایک کزن کے ساتھ ٹیوشن پڑھنے نکلی، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے بجائے راستے میں ہی لاپتہ ہو گئی۔ زینب کا کزن بھی تقریباً اسی کا ہم عمر تھا۔ اسے ٹیچر کے گھر پہنچنے پر پتہ چلا کہ زینب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی تلاش شروع ہوئی، پولیس میں رپورٹ کرائی گئی۔ پھر کئی روز بعد منگل 9 جنوری کو کوڑے کے ڈھیر سے اس کی لاش ملی۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ تفتیش کے دوران تفتیش کاروں کو CCTV فوٹیج ملی جس میں زینب ایک شخص کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھی گئی۔ فوٹیج میں اس شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا، تاہم تفتیش کاروں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 20 سے 45 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ زینب جس طرح اس شخص کے ساتھ جا رہی تھی، اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں کا کوئی جاننے والا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق اسی محلے یا آبادی سے ہے۔ قصور لگ بھگ 7 لاکھ آبادی کا شہر ہے۔ 7 لاکھ کی آبادی میں سے ایک ایسا شخص ڈھونڈنا جس کی فوٹیج بھی واضح نہ ہو آسان کام نہیں تھا۔ اگر قصور کی کل آبادی میں سے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نکال بھی دیا جائے تو کم سے کم 60 سے 70 ہزار ایسے مرد تھے جن میں سے ایک قاتل ہو سکتا تھا۔ تفتیش کاروں نے مزید سائنسی انداز میں آگے بڑھتے ہوئے تقریباً 2-2.5 میل کے دائرے کا تعین کیا جہاں ممکنہ طور پر قاتل سرگرم رہا، جس کے بعد اس علاقے کے 20 سے 45 سال کے عمر کے لوگوں کی فہرست بنائی گئی، جن کی تعداد 1150 تھی۔ ان تمام افراد کا DNA لیا گیا اور ان نمونوں کو لاہور میں واقع سائنس لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا تاکہ زینب کے قاتل کے DNA نمونے سے میچنگ کی جائے۔ 1100 سے زیادہ نمونے کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ ٹیسٹنگ کے بعد عمران علی کا DNA زینب سے جنسی زیادتی کرنے والے شخص کے DNA سے میچ کر گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس سے صرف زینب کے قاتل سے ہی پردہ نہیں اٹھایا، بلکہ عمران کا DNA اس سے پہلے جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی 7 بچیوں سے بھی مل گیا، اور اس طرح کئی بچیوں کا قاتل قانون کی گرفت میں آ گیا۔ DNA کی تصدیق عمران علی کے قاتل ہونے کا ایک ثبوت تھا۔ اس کا دوسرا ثبوت اس وقت پولیس کے ہاتھ لگا جب انہوں نے اسے پکڑنے کے لیے چھاپا مارا۔ پولیس کو وہاں ایک جیکٹ ملی جس کے دونوں کندھوں پر بڑے بڑے بٹن تھے۔ یہ ان بٹنوں جیسے تھے جو ویڈیو فوٹیج میں دکھائی جانے والے اس جیکٹ کے تھے جو زینب کے قاتل نے پہن رکھی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب جیکٹ کے بڑے بڑے سائز کے بٹنوں نے ایک اور تصدیق کر دی کہ یہ وہی قاتل ہے جسے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ عمران علی نے جرم کے بعد حسب معمول خود کو چھپانے کے لیے حربے استعمال کیے اور زینب کے رشتہ داروں اور محلے والوں کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈتا رہا۔ پولیس نے جب محلے کے دوسرے مردوں کے ساتھ اسے DNA ٹیسٹ کے نمونے لینے کے لیے بلایا تو اس نے دل کا دورہ پڑنے کا بہانہ کیا اور پہلے موقع پر خود کو بچا لیا۔ عمران علی کے بارے میں گرفتاری سے پہلے علاقے میں کوئی خراب تاثر نہیں تھا۔ وہ نعت خوانی کرتا تھا، بچوں کے ساتھ گل مل جاتا تھا، چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا تھا۔ کسی کا اس جانب دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ 23 سالہ نوجوان
ایک سیریل کلر ہے اور کئی معصوم بچیوں کو اپنے ہوش کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں قتل کر چکا ہے۔ قصور میں اکثر بچیوں کا ریپ اور قتل اسی علاقے میں ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمران علی کو زینب کے قتل کے سلسلے میں پوچھ کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن محلے والے اسے چھڑا کر لے گئے۔ تفتیش کار اس کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھتے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل اپنا حلیہ بدل رہا تھا، کبھی داڑھی رکھ لیتا تھا، کبھی شیو کروا لیتا تھا، کبھی شہر سے غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی حرکتوں نے اسے پولیس کی نظروں میں مزید مشکوک بنا دیا اور DNA تصدیق کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد میڈیا نے رپورٹ کیا کہ عمران علی نے زینب کے اغوا، ریپ اور قتل کا اعتراف کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ چونکہ زینب کے والدین عمرے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے اسے والدین سے ملوانے کا چکمہ دے کر اغوا کیا۔ وہ بہت دیر تک اسے لے کر گھومتا رہا۔ وہ مسلسل یہ پوچھتی رہی کہ اس کے والدین کہاں ہیں، اور پھر بعد میں نے اس کا ریپ کر کے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تاکہ جرم پر پردہ پڑا رہے۔ پولیس نے عمران علی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر کے تفتیش کے لیے 2 ہفتوں کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے تاکہ اس سنگین جرم میں اس کی مدد کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کرنے والی عدالت سے کہیں گے کہ مقدمے کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کا جلد فیصلہ کریں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ دوستوں، ہم سب کی دعا یہی ہے کہ جو زینب اور دوسری بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کسی اور بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہو۔ ہم قانون سے اپیل کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ عمران علی جیسے ملعون لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور پاکستان کو ان جیسے ملعونوں سے پاک کر دیا جائے۔ تو دوستوں، اپنے اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔